السلام اعوذ علیکم باللہ من ورحمۃ اللہ الشیطان وبرکاتہ۔ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو پانی کے بارے میں اور نجس چیزوں کو پاک کرنے کے بارے میں چل رہی تھی، جو ہم نے اب تک کے جو 5واں سبق ہم نے پڑھا ہے اس میں یہ گفتگو ہماری تھی۔ آج 6واں سبق ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پانی کے ذریعے نجس زمین پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ ہم نے بتایا اس سے پہلے والے میں کپڑے کے بارے میں اور برتنوں کے بارے میں کہ نجس برتن یا نجس کپڑے کو کیسے پاک کیا جائے گا، تو بتایا کہ آب قلیل سے کیسے اور آب کثیر سے کیسے، آب قلیل سے کتنی مرتبہ اور آب کثیر سے یا کر سے کتنی مرتبہ پاک کیا جائے گا۔ اس کو ہم نے گزشتہ دروس میں بیان کیا۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ نجس زمین اگر ہے، اگر زمین نجس ہو گئی ہے تو اس کو کیسے پاک کیا جائے گا، اس بارے میں آج ہم گفتگو کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ زمین کی طہارت یعنی زمین کو پاک کرنا، کہہ رہے ہیں دو طریقے سے ہے، یا تو کر کے ذریعے یا قلیل کے ذریعے۔ کر آپ بخوب سمجھ چکے، اس پہ کافی دن سے مستقل بات ہو رہی ہے، گفتگو چل رہی ہے۔ کر پانی کسے کہتے ہیں، اس کی مقدار کیا ہوتی ہے، صحیح، اس کی مساحت یعنی لمبائی چوڑائی گہرائی کتنی ہوتی ہے، اسے بارہا ہم بیان کر چکے۔ کر کی مساحت لمبائی چوڑائی کتنی ہوتی ہے، یا تو یعنی آیت اللہ خوئی کے اعتبار سے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ 27 بالشت ہوگی، یا مثلا آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی حفظہ اللہ کے اعتبار سے 36 بالشت ہوگی، اور مثلا بعض مشہور علماء کے نزدیک جو ہے وہ 42 بالشت۔ اس میں یہی ہے کہ مثلا بعض نے 3 بالشت کہا، کسی نے 3.5 بالشت کہا، اس طرح کر کے جو ہے وہ یعنی بنتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ لیکن جو وزن بتایا ہے وہ جو مشہور ہے وہ 377 کلو، 377 کلو کم سے کم۔ اور آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی حفظہ اللہ نے کیا بتایا ہے، 384 لیٹر۔ تو یہ کر کی یعنی یہ کر کے پانی کی مقدار ہے۔ تو اس کو ہم بارہ بیان کر چکے، اس کے فوائد بھی آپ دیکھ چکے کہ اگر کر پانی ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے، صحیح، اور کر سے کم ہے تو مثلا اسے کیسے اس سے پاک کیا جائے گا، اور کر ہے تو اس سے کیسے پاک کیا جائے گا، یہ فائدہ آپ دیکھ چکے، طریقہ آپ دیکھ چکے گزشتہ دروس میں۔ تو آج پھر کہہ رہے ہیں کہ زمین کی طہارت کے مسئلے میں بات ہے۔ آج کہہ رہے ہیں کہ کر کے ذریعے، یا تو ہم زمین کو پاک کر رہے ہیں کر کے ذریعے، صحیح ہے، تو کر کے ذریعے پاک کیا جاتا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے، یا پھر ہم زمین کو پاک کر رہے ہیں آب قلیل کے ذریعے، یعنی جو پانی کر سے کم ہے، بالٹی سے لوٹے سے اس طرح سے پاک کر رہے ہیں زمین کو۔ اب پہلے بات کرتے ہیں وہ طریقہ جو کر کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے، یعنی ایک کر پانی اگر ہے یا اس سے زیادہ ہے، اس سے ہم جو ہے وہ زمین کو پاک کر رہے ہیں، تو کیا طریقہ ہے۔ تو آب کر کے ذریعے کیسے جو ہے وہ نجس چیز کو، نجس زمین کو پاک کیا جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ عین نجاست کو دور کرنے کے بعد، زمین پر جو نجاست لگی ہوئی ہے، عین نجاست، پیشاب، پیخانہ، جو بھی چیز ہے، شراب، کہہ رہے ہیں اس کو دور کرنے کے بعد کر یا جاری پانی، کر یا جاری پانی تمام اجزائے نجس تک پہنچ جائے، یعنی جب ہم کر پانی کو یا جاری پانی کو اس نجس جگہ پر زمین پر ڈالیں تو وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جتنی نجس جگہ ہے، جہاں جہاں تک نجس ہے، وہ پانی جو ہے تمام جگہ تک پہنچ جائے۔ یہ کس کا طریقہ ہے، کر سے۔ جب ہم آب کر سے زمین کو پاک کریں گے تو کیا طریقہ ہے، دوسرا طریقہ
آب قلیل کے ذریعے، آب قلیل کے ذریعے زمین اگر پانی کو جذب کر لیتی ہو، کہہ رہے ہیں کہ آب قلیل کے ذریعے کیسے نجیس زمین کو پاک کیا جائے گا؟ اگر زمین پانی کو جذب کر لیتی ہو اور اس پر پانی ڈال کر بہایا نہیں جا سکتا ہے تو وہ آب قلیل سے پاک نہیں ہو سکتی۔ کہہ رہے ہیں کہ آب قلیل کے ذریعے نجیس زمین کو کیسے پاک کیا جائے گا؟ الف، زمین اگر پانی کو جذب کر لیتی ہو اور اس پر پانی ڈال کر بہایا نہیں جا سکتا ہے تو وہ آب قلیل سے پاک نہیں ہو سکتی۔ اگر زمین جو ہے پانی کو جذب کرتی ہو اور اس پر پانی ڈال کر بہایا نہیں جا سکتا پانی کو، صحیح، تو وہ آب قلیل سے پاک نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے جو آپ پانی ڈال رہے ہیں وہ زمین میں پرست ہو رہا ہے، تو پھر کیسے؟ بے، جس زمین پر پانی بہ سکتا ہو اس پر پانی بہانے سے پاک ہو جائے گی۔ کیسے ہو جائے گی؟ یعنی اگر زمین سخت ہے اور اس پر پانی بہ سکتا ہے تو آب قلیل کے ذریعے اسے پاک کیا جا سکتا ہے، پھر اس میں پانی بہتا ہے۔ مسئلہ یہ آپ کو بتایا طریقہ کہ اگر زمین نجس ہے تو اس کو آب قلیل سے کیسے پاک کیا جائے گا اور آب کر سے کیسے پاک کیا جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ اب آئیے مسئلہ نمبر 1، نجس دیوار بھی نجس زمین کی طرح پاک ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر دیوار نجس ہے آپ کے گھر کی، کمرے کی، صحن کی، تو وہ بھی زمین کی طرح پاک ہو جائے گی۔ کیسے؟ آب کثیر سے، یعنی جو آب کڑ ہے اس کو اس پر ڈال کے بہا دیا جائے، جہاں جہاں نجاست ہے دیوار پر نجاست جدا ہو گئی، اور جہاں جہاں دیوار نجس تھی وہاں تک پانی پہنچ جائے تو دیوار پاک ہو جائے گی، صحیح ہے، وہ دیوار پاک ہو جائے گی آب کڑ سے یا کثیر جسے بولتے ہیں، آب کثیر سے۔ دوسرے قلیل سے کیسے پاک ہوگی؟ جس زمین پر پانی بہ سکتا ہو اس پر پانی بہانے سے پاک ہو جائے گی۔ اگر پانی نہیں بہ سکتا تو پھر اس سے کیسے پاک ہوگی؟ نہیں ہو سکتا، تو آب قلیل سے پاک ہوگی جب زمین پر پانی بہ سکتا ہو۔ مسئلہ نجس دیوار بھی نجس زمین کی طرح پاک ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ نمبر 2، زمین پاک کرتے وقت اگر پانی بہ کر کسی گڑھے یا کسی دوسری جگہ جائے تو تمام جگہیں جہاں سے گزرا ہے پاک ہو جائیں گی۔ آب کثیر سے آپ کر رہے ہیں دیوار کو پاک یا زمین کو پاک، فرش کو، بڑے جو فرش ہوتے ہیں یعنی زمین پہ جو فرش ہوتے ہیں سیمنٹ کے ہیں، پتھر کے ہیں، آپ اسے پاک کر رہے ہیں تو وہ جذب تو نہیں کرتے پانی کو، وہ آب کثیر ہے ویسے بھی، آب یعنی مطلب کڑ ہے، تو آب کڑ سے پاک کر رہے ہیں تو جہاں تک بہتا جائے گا پانی، جہاں جہاں تک بہے گا وہ جگہ بھی پاک ہو جائیں گی۔ آب قلیل سے بھی اسی طرح ہے، جہاں تک پانی بہتا ہو جائے گا وہ جگہ بھی پاک ہوتی چلی جائے گی۔ اب آئیے، یہ تھا مسئلہ پانی کا کہ پانی زمین کو یا دیوار کو پاک کرتا ہے۔ زمین بھی پاک کرتی ہے نجس چیزوں کو، زمین بھی پاک کرتی ہے نجس چیزوں کو۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1، اگر چلتے ہوئے پیر کا تلوا یا جوتے کا تلوا، چپل کا تلا نجس ہو جائے، جوتے چپل کا تلا نجس ہو جائے اور چلتے چلتے وہ نجاست زائل ہو جائے تو پاک ہو جائے گی۔ آپ زمین پہ چل رہے ہیں، چپل، جوتا یا ننگے پیر چل رہے ہیں تو آپ کے پیر کو زمین سے نجاست لگ گئی، زمین پہ پائخانہ پڑا ہوا تھا، پیشاب پڑا ہوا تھا، آپ اس کے اوپر سے چل دیے تو آپ کا پیر نجس ہو گیا۔ اب کہہ رہے ہیں کیسے پاک ہوگا؟ نجس تو ہو گیا، کہہ رہے ہیں کہ وہ چلتے چلتے نجاست زائل ہو جائے۔ آپ زمین پہ چل رہے ہیں، چلتے چلتے وہ نجاست زائل ہو جائے تو آپ کا پیر کا تلا یا جوتے کا تلوا پاک ہو جائے گا۔ لہذا زمین صرف پیروں کے تلوے یا جوتے کے تلے کو پاک کرتی ہے، مگر پاک کرنے کی شرط یہ ہے۔ تو زمین جوتے کے تلے اور پیروں کے تلے کو پاک کرتی ہے، لیکن شرط یہ ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے، نمبر 1، زمین پاک ہو، جس زمین پہ آپ چل رہے ہیں وہ زمین نجس نہ ہو، وہ خود نجس ہے تو کیسے پاک کر رہی ہے؟ وہ زمین پاک ہو۔ جوہر
نمبر 2 خشک ہو، یعنی زمین سوکھی ہو، گیلی زمین پاک نہیں کرے گی۔ نمبر 3 صرف وہ زمین پاک کرتی ہے جس کا فرش مٹی، پتھر یا اینٹ جیسی چیزوں سے بنا ہوا ہو، یعنی ہر زمین پاک نہیں کرے گی۔ زمین کون سی پاک کرے گی؟ صرف وہ زمین پاک کرتی ہے جس کا فرش مٹی کا ہو، جیسے مٹی ہے، ریت ہے، مٹی ہے، مثلا چیزیں پتھر ہے یا اینٹ وغیرہ بچھی ہوئی ہیں، ان جیسی چیزوں سے بنا ہوا ہو فرش، تو پاک کرے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ نمبر 2 اگر چپل یا پیر کے تلوے کی نجاست زمین سے رگڑنے کی وجہ سے زائل ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ زمین پہ رگڑ دیا آپ نے اور زائل ہو گیا تو وہ پاک ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ کم سے کم 15 قدم چلے۔ کتنا؟ کم سے کم 15 قدم، کم سے کم 15 قدم چلے۔ آیت اللہ خامنہ فرماتے ہیں 10 قدم چلنا کافی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ 10 قدم چلنا بھی کافی ہے۔ اگر آپ 10 قدم چل لیے تو آپ کا جوتا یا پیر کا تلا جو نجس ہوا ہے وہ پاک ہو جائے گا چلنے سے زمین پر، ٹھیک ہے؟ زائل ہو جائے اور کم از کم آپ 10 قدم چلیے۔ آیت اللہ خامنہ کی نتیجہ صاحب کتاب جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں وہ کتنے بتا رہے ہیں؟ کم سے کم 15 قدم۔ زمین کس طریقے سے پاک کرتی ہے اور کون کون سی چیزوں کو پاک کرتی ہے، کیا اس کے شرائط ہیں، وہ سب آپ کو بتایا گیا ہے۔ اس کو آپ دھیان سے سنیے اور غور سے یاد کیجئے۔ اور دیوار کیسے پاک ہوتی ہے یہ بھی آپ کو بتایا گیا کہ دیوار کیسے پاک ہوتی ہے پانی سے، آب کل سے کیسے پاک ہوگی اور آب قلیل سے کیسے پاک ہوگی، نجس زمین کیسے پاک ہوتی ہے، آب قلیل سے کیسے پاک ہوگی اور آب کل سے کیسے پاک ہوگی، یہ آپ کو بتایا گیا ہے آج کے درس میں۔ آپ اس کو انشاءاللہ دھیان سے سمجھیے اور اسے دہرائیے اور یاد کیجئے۔ کیا بتایا آج کے درس میں؟ کہ اگر زمین نجس ہے تو اس کو آب قلیل سے کیسے پاک کریں گے اور آب کثیر سے کیسے پاک کریں گے۔ اگر دیوار نجس ہے تو اس کو آب قلیل سے کیسے پاک کریں گے اور آب کثیر سے کیسے پاک کریں گے۔ اگر آپ کا یہ تھا پانی کا مسئلہ، اب آیا ہے زمین۔ زمین بھی نجس چیز کو پاک کر دیتی ہے۔ کسے پاک کرتی ہے؟ وہ جوتے کے تلے یا پیر کے تلے کو پاک کر دیتی ہے۔ صحیح؟ کس طرح، کیا شرط و شروط ہیں اس کے، وہ آپ کو بتائے ہیں کہ زمین سے نجاست لگی ہو، پھر وہ چلنے سے صاف ہو جائے، زمین خشک ہو، زمین خود پاک ہو، کم از کم کتاب کے اعتبار سے 15 قدم اور آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہی حفظہ اللہ کے اعتبار سے کم 10 قدم چلیں تو آپ کے پیر کا تلوا یا جوتے کا تلا پاک ہو جائے گا۔ یہ آج کا ہمارا درس تھا۔ کل انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ سورج نجس چیزوں کو کیسے پاک کرتا ہے، کیونکہ مطہرات میں سے ایک سورج بھی ہے جو نجس چیزوں کو پاک کرتا ہے۔ پانی، زمین، صحیح، اور سورج اور بھی دیگر چیزیں ہیں جو نجس چیزوں کو پاک کرتی ہیں۔ تو انشاءاللہ کل جو ہے وہ سورج کے بارے میں بیان ہوگا کہ سورج کون کون سی چیزوں کو کس کس شرط کے ساتھ کس طریقے سے پاک کرتا ہے۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ سمجھ گئے ہوں گے، اور مزید اگر نہیں سمجھے تو مزید آپ جو ہے پوچھ سکتے ہیں، بعد میں معلوم کر سکتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔